بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہماری کتاب الصلاۃ شروع ہوئی تھی اور سیدنا امام ابو المنہال سیار بن سلامہ رحمہ اللہ تعالی تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں عن ابی المنہال سیار ابن سلامۃ قال دخلت انا و ابی علی ابی برزۃ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو المنہال سیار بن سلامہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرے والد سیدنا ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے۔ فقال له ابی، تو میرے والد نے ان سے یہ پوچھا، کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی المکتوبہ، کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فرض پڑھتے تھے، کس وقت؟ یہ کیفہ جو ہے نا بمعنی متا ہے، یعنی کب، کس وقت، ٹھیک ہے۔ تو ویسے تو کیفہ کیفیت کے معنی کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں پر جو جواب ہے اس سے سوال کا انداز پتہ چل رہا ہے کہ کیفہ بمعنی متا، کہ کب یا کس وقت، کیونکہ آگے اوقات ذکر ہو رہے ہیں نا نماز کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز، المکتوبہ جو ہے نا وہ فرض نماز کو کہتے ہیں۔ یہ کوتبہ، کتاباً، کاتبہ کا مادہ جو ہے لکھنے کے لیے بھی آتا ہے، اور قرآن میں یا حدیث میں یہ فرض جو فرائض ہیں ان کے لیے بھی آیا ہے۔ کتب علیکم القتال، کتب علیکم الصیام، اور صلاۃ المکتوبہ کے الفاظ احادیث میں استعمال ہوئے۔ اس سے ایک بات تو ہمیں یہ معلوم ہوئی ہے کہ تابعین جو ہے وہ بھی جب صحابہ کے پاس جاتے تھے تو جس طرح صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس بات کی خواہش اور آرزو رکھتے تھے کہ ہمیں دین کی باتیں اور اپنی عبادات کے بارے میں اچھی طرح علم ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وقتاً فوقتاً ایسے سوالات کرتے رہتے تھے۔ اسی طرح تابعین صحابہ سے بھی پوچھتے رہتے تھے۔ تو جو ابو المنہال ہیں، یہ ان کے والد اپنے بیٹے کو یعنی ابو المنہال کو لے کر صحابی کے پاس گئے، اور وہاں پر موضوع گفتگو نماز ہے اور نماز کے اوقات اور یہ چیزیں۔ تو اس سے ہمارے جو سلف صالحین ہیں ان کی جو آپس میں مجالس کی گفتگو کے موضوعات تھے، وہاں ان کا بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ دینی موضوعات ہوتے تھے۔ تو جا کے ہماری مجالس کے آج کل موضوعات جو ہے وہ دینی کم ہی ہوتے ہیں۔ دوسری یہ بات بھی ہے کہ تابعین کا جو دور تھا صحابہ سے متصل، تو کچھ نمازوں کے اوقات میں اس وقت بھی کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ سستیاں آ گئی تھیں۔ جس طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ گئے ان کے پاس تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے پوچھا، جی آپ آج ظہر آپ کی لیٹ ہو گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا میں عصر پڑھ رہا ہوں، یہ مسجد والے تو لیٹ پڑھتے ہیں، تو میں سنت کے مطابق جو وقت ہے اس پہ اپنی پڑھ رہا ہوں۔ یعنی آپ دیکھیں آج کل یہ جو نمازوں میں سستی برتی جاتی ہے، صحابہ بھی اس حوالے سے بڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ پیشین گوئی کی ہوئی تھی، فتن کی حدیث میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ نمازوں کو بھی لیٹ کیا جائے گا، اور یہ اس دور میں بھی ہو گیا تھا۔ تو عین ممکن ہے وہ دو تابعین ادھر آ کے سیدنا ابو برزہ سے پوچھنے کے لیے اسی طرح آئے ہوں کہ آج کل ہمیں جو یہ نمازیں ہیں یہ آپ ہمیں بتائیں کہ رسول اللہ کا وقت کیا تھا، کیونکہ انہیں محسوس ہوتا تھا کہ شاید لیٹ پڑھتے ہیں۔ فقال، تو سیدنا ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ بتانا شروع کیا اوقات۔ کان یصلی الحجیر التی تدعونها الاولی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھتے تھے۔ حجیر لغتاً اس کا معنی ہے مثلا شدت الحر عند منتصف النہار بعد الزوال، یعنی زوال کا جو وقت ہے نا، جب سورج ڈھل جائے، زوال کا وقت ختم ہو جائے،
تو ابھی سورج کی جو گرمی ہے وہ ابھی شدت باقی ہوتی ہے. یہ یعنی اگر ہمارا 12 بجے فرض کریں زوال ہو رہا ہے تو 12:10-15 پر بھی ابھی شدت باقی ہوتی ہے، بلکہ کچھ آدھا گھنٹہ گھنٹے تک بھی باقی رہتی ہے، 1.5 گھنٹے تک بھی باقی رہتی ہے. تو اس وقت کو جو ہے اس دورانیے کو حجیر کہا جاتا ہے. تو ظہر کی نماز کو بھی جو ہے وہ جیسا کہ ہم پچھلی حدیث میں پڑھا تھا بالحاجرات وہ در لفظ آیا تھا اور اس میں حجیر ہے. تو یہ سورج ڈھلنے کے وقت کو کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھتے تھے التی تدعونہا الاولی، جس نماز کو تم پہلی نماز کہتے ہو. اچھا ہمارے ہاں نماز گننے کا جو ہے نا وہ اس طرح ہے کہ ہم گنتے ہیں فجر سے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اچھا جو سیدنا جبریل علیہ السلام نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی تھی نا، وہ ظہر سے شروع کی تھی. اس لحاظ سے محدثین جو ہے وہ ظہر کی نماز کو اور وہ ظہر کی پہلی نماز شمار کرتے تھے. اچھا ہمیں آج سمجھ نہیں آتی نا یہ جو صلاۃ الوسطی ہے درمیانی نماز کیسے اثر ہے. زیادہ اقوال تو اثر کے بارے میں ہی ہیں، کیونکہ ہم تو فجر سے گننا شروع کرتے ہیں. تو فجر سے تو خیر گنے تو فجر اور آپ ظہر کو جو ہے وہ پیچھے ہم گنتے ہیں اور اس طرح، لیکن بہرحال وہ اثر کو ہی درمیانی شمار کیا کرتے تھے. لیکن یہ ہے کہ ظہر کو وہ پہلی شمار کیا کرتے تھے. التی تدعونہا الاولی حین تدحض الشمس، جب سورج ڈھل جاتا تھا تو آپ فوراً پڑھ لیتے تھے. جیسے ہی سایہ بڑھنا شروع ہوا نا آپ نے پڑھ لی. ویصلی العصر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے تھے. جب پڑھا چکے ہوتے ثم یرجع احدنا الی رحلہ، ہم میں سے کوئی ایک اپنے گھر کی طرف جاتا، رہائش گاہ کی طرف، فی اقصی المدینہ، جس کا گھر مدینہ کے آخری کونے میں ہوتا تھا. والشمس حیۃ، جب کہ سورج ابھی روشن ہوتا تھا. یہ جو ہے نا ثم یرجع احدنا الی رحلہ، رحل کا لفظ جو ہے وہ دو معنوں میں آتا ہے. راحلہ سواری کو کہتے ہیں، رحل سواری کے کجاوے کو بھی کہا جاتا ہے، رحل سامان سفر کو بھی کہا جاتا ہے، اور رحل رہائش گاہ کو بھی کہا جاتا ہے، منزل کو بھی کہا جاتا ہے. وہ سورہ یوسف میں آتا ہے نا، جو جب سیدنا یوسف نے حکم دیا تھا کہ بنیامین کے سامان میں جو ہے وہ رکھ دو، فی رحل اخیہ، ان کے بھائی کے سامان میں وہ رکھ دیا، عزیز مصر کا وہ جو کوئی تھا. تو یہ رحل 3 معنوں کے لیے آتا ہے. یہاں پر معنی ہے رہائش گاہ، کہ بندہ اپنی رہائش گاہ پر مدینہ کے آخری کونے میں جس کا گھر ہوتا تھا وہ اپنے گھر میں پہنچ جاتا تھا. والشمس حیۃ، اور سورج ابھی روشن ہوتا تھا. حیۃ، حی سے مؤنث ہے، زندہ. تو سورج کا زندہ ہونے سے کیا مراد ہے کہ اس کی ابھی حرارت باقی ہوتی تھی، یہ جو شعائیں ہیں یہ باقی ہوتی تھی. وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ، سیدنا امام ابو المنہال کہتے ہیں کہ میں مغرب کے بارے میں انہوں نے جو کہا میں بھول گیا ہوں. تو مغرب کا وقت پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ غروب الشمسیہ. وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَن يُؤَخِّرَ مِنَ الْعِشَاءِ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْأَتَمَةَ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کو مؤخر کرنا، لیٹ کر کے پڑھنے کو پسند فرماتے تھے. الَّتِي تَدْعُونَهَا الْأَتَمَةَ، وہ نماز جس کو آپ آتما نماز کہتے ہو، اندھیرے والی نماز. عشاء کا نماز آتما، عشاء کی نماز کا نام ایک آتما بھی ہے. وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو بھی کراہت سمجھتے تھے، نہیں سوتے تھے، ناپسند کرتے تھے، اور عشاء کے بعد باتیں کرنے کو اور مجلس جمانے کو بھی ناپسند کرتے تھے، جو آج کل ہمارے ہاں جو ہے وہ اس کی بہت مخالفت پائی جاتی ہے. جو عشاء سے پہلے سونا ہے نا وہ تو اس لیے ہے کہ مغرب کے بعد اور عشاء کے درمیان بہت تھوڑا وقت ہوتا ہے. عین ممکن ہے کہ بندہ سو جائے اور اس کی نماز ہی لیٹ ہو جائے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، بندہ نماز مغرب کے بعد اگر کھانا وغیرہ کھایا ہے، کوئی طبیعت بوجھل ہوتی ہے، آپ لیٹتے ہیں تو آپ سو جاتے ہیں، تو پھر آپ کی نماز جو ہے وہ بالکل رہ ہی جاتی ہے، پھر رات کو بھی آپ نہیں جاگ پاتے. دوسری جو ہے اور یا ہو سکتا ہے آپ سوئیں اور جاگ ہی جائیں، عشاء پہ جاگ تو جائیں، لیکن آپ کی طبیعت کے اندر بوجھل پن اور کسلان یعنی سستی ہوگی، وہ نیند غالب ہوتی ہے نا، چونکہ رات کا وقت ہوتا ہے، تو آپ صحیح طور پر خشوع و خضوع سے نماز نہیں ادا کر سکیں گے. والحدیث بعدها،
اور آپ جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد مجلس جمانے کو ناپسند کرتے تھے، کیونکہ آپ جاگیں گے تو پھر صبح کی نماز پہ بیدار نہیں ہو سکیں گے۔ یہ تو ہمارے ہاں مسلمانوں میں بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ میں ابھی یہ اسی میں اس کی شرح میں شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ کے پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ ایک بہت ہی غمگین صورتحال ہے، انتہائی غم والی غمناک صورتحال ہے کہ آج کل کے مسلمان جو ہے وہ عشاء کے بعد مجلسیں جماتے ہیں، حتیٰ کہ آدھی آدھی رات تک جاگتے رہتے ہیں اور صبح کی نماز پہ نہیں جاگ پاتے، حتیٰ کہ بعض لوگ تو ان کی جماعت رہ جاتی ہے لیٹ پڑھتے ہیں، اور کئی ایسے ہوتے ہیں جو پڑھ ہی نہیں پاتے، اور ہمارے ہاں آج کل اکثریت ایسے ہی لوگوں کی ہے جو رات کو دیر تک جاگیں گے۔ پھر آج کل ایسی نوستیں آ گئی ہیں کہ ڈرامے وغیرہ سارے عشاء کے بعد وہ لگائیں گے، جو کچھ دیکھنے والے ڈرامے ہوں گے، تو ڈراموں کے شوقین تو ویسے ہی وہاں پر چل گئے۔ کھیلوں کے اکثر معاملات راتوں کو ہو رہے ہیں اسٹیڈیمز وغیرہ میں لائٹیں جلا کر، اب تو ہمارے اسٹریٹ جو سپورٹس ہیں وہ بھی سارے لوگ راتوں کو لائٹیں جلا کر گلیوں میں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے والی بالز کے ٹورنامنٹ اور علاقائی جو ہمارے یہاں کرکٹ کے آج کل ادھر والی بال کا اور کرکٹ کا ٹورنامنٹ ہو رہا ہے ادھر جاری کے پاس، تو یہ سارے رات کو ہو رہے ہیں۔ یعنی لوگوں کو اس بات پہ لگا دیا گیا ہے کہ صبح آپ لیٹ بازار کھولیں اور رات کو لیٹ سوئیں، اور یہ جو صبح کی نماز انتہائی قیمتی نماز ہے ایک مومن کے لیے پڑھنا، اور اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، اور صبح کے بیداری کے وہ سارے ہم سے سلب ہو گئے ہیں اس وجہ سے کہ عشاء کے بعد ہم جلدی سو نہیں پاتے، تہجد تو ویسے ہی رہ جاتی ہے، نماز بھی رہ جاتی ہے۔ ہاں جی، ہاں جن کا ارادہ ہی نہیں ہے وہ تو اس سے بڑھ کر ہیں۔ تو بہرحال اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عشاء کے بعد جو ہے وہ جاگنا اور یہ مجلس لگانا ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بہرحال دینی معاملات کے حوالے سے اگر آپ بیدار ہوتے ہیں تو اس کے جواز کا باب قائم کیا۔ صحیح بخاری میں انہوں نے ایک باب قائم کیا اور اس میں ایک حدیث لائے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عشاء کے بعد کی ایک مجلس کے حوالے سے، دینی مجلس تھی۔ تو اگر آپ دین کے اعتبار سے جاگتے ہیں، دینی کوئی مجلس لگ جاتی ہے، جس طرح کے بسا اوقات کوئی پروگرام وغیرہ عشاء کے بعد ترتیب لے لیا جاتا ہے، تو اس میں آپ ایک حد تک کہ آپ صبح کی چونکہ دیندار لوگ یا کوئی عالم ہے یا تو اس کی جاگنے کی ایک روٹین ہے تو وہ جاگ سکتا ہے، تو وہ اس کو جو ہے وہ کر لے دینی کے لحاظ سے۔ اس میں یہ ہے کہ صبح کی نماز اسی لیے یہ حرام کے درجے میں نہیں ہے نا، ہاں جی کراہت ہے، لیکن اس میں بھی زیادہ جو ہے نا وہ علماء نے دین کو ہی دینی جاگنے کو ہی جواز بنایا ہے۔ لیکن آپ بعض معاملات میں جس طرح ڈیوٹیز بھی تو ہوتی ہیں رات کی، تو کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں، لیکن ایسی ڈیوٹی کے حوالے سے اس دن بھی بعض علماء کا جو ہے وہ آیا ہوا تھا ایک فتاویٰ، کسی نے پوچھا جی میری ڈیوٹی ایسی ہوتی ہے کہ مثلاً 3 بجے ختم ہوتی ہے، اب 4 بجے نماز ہے مثلاً 4:30 بجے یا 5 بجے، تو گھنٹہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے 1.5 گھنٹہ پہلے ختم ہوئی، اب درمیان میں نہ میں جاگ سکتا ہوں نہ سو سکتا ہوں، سوؤں تو نماز رہ جاتی ہے، جاگوں تو یہی کہا گیا کہ نماز تو نہیں چھوڑ سکتے آپ، ڈیوٹی کو چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک ایسا ہی کوئی تھا کہ وہاں پر جو ہے وہ نماز تاخیر ہوتی ہے، میری ڈیوٹی ایسی ہے، تو شیخ تھے انہوں نے پھر یہی مشورہ دیا کہ آپ ڈیوٹی چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دے گا، نماز کو نہ چھوڑیں۔ ہاں جی ہاں جی۔ وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ، اور آپ سلام پھیرتے تھے صبح کی نماز میں جب کہ اپنے پاس بیٹھے ہوئے بندے کو بندہ پہچان لیتا تھا۔ اب ہم نے اس حوالے سے کچھ علیحدہ روایات پڑھ لیں۔ پچھلی روایت ہم نے پڑھی کہ نہیں پہچان سکتا تھا، اس روایت میں ہے کہ پہچان لیتا تھا۔ وَيَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِئَةِ، اور آپ جو ہے وہ 60 سے 100 آیتوں کے درمیان جو ہے وہ تلاوت کرتے تھے فجر کی نماز میں، دونوں رکعات میں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات تو فجر کی نماز اس طرح اندھیرے میں پڑھاتے تھے کہ سلام پھیرتے تھے تب بھی اندھیرا ہی ہوتا تھا، نہیں پہچان سکتا تھا۔ کبھی کبھی آپ اندھیرے میں شروع کرتے تھے، جب سلام پھیرتے تھے تو کچھ روشنی ہوئی پڑی ہوتی تھی کہ ساتھ والے بندے کو بندہ پہچان لیتا تھا۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ کچھ جو ہے نا وہ موسموں کی کیفیت بھی ہے۔ مثلا آج کل ہم نماز پڑھ رہے ہیں نا، تقریباً اذان ہو رہی ہے 4:35 پر، 5:05 یا 5 بجے ہم جماعت کراتے ہیں، آج ہم نے 5 منٹ آگے کی، تو 10-12 منٹ کی جماعت ہوگی، اذکار وغیرہ ہوئے، تو آج کل سورج نکل رہا ہے 5:57 پر، یعنی تقریباً 6 بجے۔
تو آج کل وہ دورانیہ بہت کم ہے نماز اور سورج نکلنے کے درمیان. ویسے جو پیچھے ٹائم تھا نا تو زیادہ ٹائم بھی ہوتا تھا, کبھی کبھی گھنٹے سے بھی اوپر ٹائم ہوتا ہے مطلب نماز کے بعد. تو یہ موسمی کیفیت بھی جو ہے وہ ہوتی ہے اس کے اندر بارہ. تو مختلف تعبیر جو ہے وہ معانی اور مطالب ہیں اس کے. عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ, سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم الخندق, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خندق والے دن. خندق کا دن ایک تو نہیں تھا, مراد ہے کہ خندق کے دنوں میں سے ایک دن جس دن کا یہ واقعہ ہے. ویسے تو وہ کئی دنوں تک وہ محیط جنگ رہی تھی. آپ نے فرمایا ملأ اللہ قبورہم و بیوتہم نارا. ایک تو آپ یہ دیکھیے کہ بد دعا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دینے کے معاملے میں بڑے محتاط تھے, اور آپ اپنے دشمنوں کو بھی بد دعا نہیں دیتے تھے. بہت کم نادر ایسے مواقع ہیں جہاں پر آپ نے دشمنوں کو بد دعا کی ہے. وہ جو رجی والا واقعہ ہوا تھا جب آپ کے تقریباً 70 کے قریب صحابہ قرا شہید ہوئے, تو آپ نے ایک پورا مہینہ بد دعا کی قنوت نازلہ میں. اور اسی طرح کچھ اور ہے جن میں سے ایک یہ واقعہ بھی ہے, اور یہ نماز سے متعلقہ ہے. آپ دیکھیں کہ نماز اتنی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اہمیت والی چیز تھی کہ آپ نے وہ نماز سے, انہوں نے آپ کی نماز ان کی وجہ سے رہ گئی وقت سے, تو آپ نے ان کے لیے اتنی سخت بد دعا کی کہ ملأ اللہ قبورہم و بیوتہم, اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو بھی اور ان کے گھروں کو بھی بھر دے آگ سے. اس سے مراد یہ ہے کہ ان کو بھی آگ لگے اور ان کے اثاثے بھی جل جائیں, ان کا مال بھی ختم ہو, اثاثے بھی جل جائیں, اور ان کا گھر بھی جو ہے وہ خود بھی جل جائیں. کیونکہ قبر کے اندر ظاہر بات ہے وہ آگ سے مراد یہ ہے کہ وہ خود جلے نا, اسی طرح گھر میں بھی اللہ تعالیٰ بھر دے ان کی قبروں کو اور ان کے گھروں کو آگ سے. کما شغلونا عن الصلاۃ الوسطیٰ, کہ انہوں نے ہمیں جو ہے وہ مشغول کر دیا صلاۃ وسطیٰ, عصر کی نماز سے, حتیٰ غابت الشمس, یہاں کے سورج بھی غروب ہو گیا نا, اس وقت کے وقت اندر پڑھ ہی نہیں سکے. تو یہ نماز آپ نے بعد میں پڑھی تھی. یہ آگے ہے نا وفی لفظ لمسلم, صحیح مسلم کے الفاظ ہیں شغلونا عن الصلاۃ الوسطیٰ, انہوں نے ہمیں صلاۃ الوسطیٰ یعنی صلاۃ العصر, صلاۃ العصر سے مشغول کر دیا. ثم صلاها, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نماز پڑھی بین المغرب والعشاء, مغرب اور عشاء کے درمیان. اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ, سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں قال حبس المشرکون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صلاۃ العصر, کہ محبوس کر دیا, روک دیا مشرکوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عن صلاۃ العصر, نماز عصر سے. حتیٰ احمرت الشمس او اصفرت, یہاں تک کہ سورج بالکل سرخ ہو گیا یا زرد رنگ کا ہو گیا, یعنی بالکل ڈوبنے والا. سورج جب اپنی شعاعیں چھوڑ دے نا تو پھر نماز نہیں پڑھیں گے. تو حتیٰ احمرت الشمس او اصفرت, بالکل ڈوبنے کے قریب ہو گیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شغلونا عن الصلاۃ الوسطیٰ صلاۃ العصر, انہوں نے ہمیں جو ہے وہ مشغول کر دیا تھا صلاۃ وسطیٰ یعنی صلاۃ عصر سے, نماز عصر سے. ملأ اللہ اجوافہم و قبورہم نارا, اللہ تعالیٰ ان کے پیٹوں میں اور ان کی قبروں میں آگ بھر دے. تو یہاں پر پیٹ میں آگ بھرنے کے مراد ہی ہے کہ یہ خود عذاب کا مستحق ہو آگ کا. اور حش اللہ اجفافہم, حشا اور ملا یہ دونوں معنی میں ایک ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھر دے ان کے پیٹوں کو. جوف کی معنی اجواف, جوف کی جمع اجواف ہے نا, جوف پیٹ ان کو کہتے ہیں, پیٹ کو کہتے ہیں درمیانی حصے سے, جسم کے حصے کو. اور وقبورہم, اور اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث نمبر 59, قال اعتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعشاء, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کو دیر کر دی. عشاء سے آتما اندھیرا آ گیا, یعنی رات کا حصہ گزار دیا آپ نے. اصل میں نا آتما یا آتما, اس سے ایک یہ بھی ہے کہ رات کا جو پہلا شفق غروب ہوتی ہے نا, شفق سے مراد یہ ہے کہ یہ مغرب کا ٹائم ختم ہوتا ہے نا, مغرب کے بعد اس افق پہ ایک سرخی چھا جاتی ہے نا, پھر ایک وقت آتا ہے کہ سرخی ختم ہو جاتی ہے, تو آپ کے مغرب کا وقت ختم ہو گیا. اس کے بعد آپ کا عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے. شفق ختم ہونے کے بعد
رات کا پہلا تیسرا حصہ گزر جائے، یعنی 3 حصے کریں نا تو پہلا والا ثلث لیل گزر جائے، تو اس کو کہتے ہیں کہ آتما. تو اتنا آپ نے وقت گزار دیا، یعنی رات کو تقسیم کریں وہ 3 حصوں میں تو وہ تیسرا حصہ. تو فخرج عمر رضی اللہ عنہ فقال، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نکلے تو آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر گئے نا، تو باہر سے آواز کی، الصلاۃ یا رسول اللہ رقد النساء والصبیان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت یعنی پڑھا دیجئے، اب تو بچے اور عورتیں جو ہے وہ سو گئے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب عورتیں بھی نماز پڑھنے کے لیے آئی ہوئی تھیں اور بچے بھی، اور وہ ادھر ہی نیند کی حالت میں ہو گئے. فخرج وراسہ یقطر، تو اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ سے نکلے، آپ کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. یقول، تو آپ نے فرمایا، لولا ان اشق علی امتی، اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا، او علی الناس، یا لوگوں پر، لامرتہم بہذہ الصلاۃ ہذہ الساعہ، تو میں ان کو حکم دیتا کہ یہ والی نماز اس وقت میں پڑھو. یعنی عشاء کی نماز رات کے 3 حصے کریں تو پہلا حصہ گزر جائے، تو جو وہ وقت ہوتا ہے وہاں اس وقت میں، یعنی وہ آخری وقت ہے عشاء کا، اس وقت میں پڑھنے کا جو ہے وہ انہیں حکم دیتا کہ یہ سب سے مستحب وقت ہے. تو اب چونکہ اس وقت بھی یہ مسئلہ تھا، مشقت تھی، تو آپ نے پہلے وقتوں میں بھی پڑھائی اور تعامل یعنی قبل کا ہی رہا، تو اب بھی اسی طرح پڑھی جاتی ہے. اگر کبھی موقع ملے تو آپ اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں. ہم جب مدرسے میں پڑھتے تھے تو ہمارا مدرسہ جو ہے وہ بالکل آبادی سے باہر تھا، اس وقت پاس کوئی آبادی نہیں تھی، تو ہم نماز خود ہی پڑھتے تھے. تو اس وقت ہماری نا مدرسے کی مسجد کے اسپیکر بھی نہیں لگے ہوئے تھے، یا ایک دفعہ لگے تھے پھر خراب ہو گئے تھے نا وہ یونٹیں، تو ٹھیک نہیں کروائیں. تو ہم چونکہ خود ہی اذان دیتے تھے ایسی، تو نماز پڑھتے تھے. تو باقی اوقات کی نمازیں تو ہم اول وقت میں پڑھ لیتے تھے. تو عشاء کا ہم مطالعہ وغیرہ کرنا، پھر کھانا وغیرہ کھانا، تو کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ ہم مزید کچھ کبھی تو طالب علم جو ہوتے تھے تو گپوں کی وجہ سے یا مطالعے کے حوالے سے ہم تقریباً لیٹ پڑھ لیا کرتے تھے. ہمیں وہاں طالب علمی دور میں عشاء جو ہے وہ اس وقت میں پڑھنے کا کئی بار جو ہے وہ اکثر ہم نے پڑھی ہے. تو اس لحاظ سے بہرحال اگر آپ نے یہ مشقت والی جو بات رکھی ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا رحیم و کریم ہے کہ مشقت والی باتیں جو ہے وہ ان میں جواز تھا اور رخصتیں تھیں تو اللہ تعالیٰ نے دے دی تاکہ میرے بندے اس معاملے میں جو ہے وہ مشقت کے اندر نہ رہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو یہ باتیں بتا دی. ورنہ اگر اس طرح آپ سوچیں نا نماز ہمیں اس وقت میں پڑھنی ہوتی اور پھر ڈیوٹیاں اور پھر سلسلے، تو بڑا مشکل ہو جاتا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اقیمت الصلاۃ وحضر العشاء فابدؤوا بالعشاء، جب نماز کھڑی ہو جائے، اقامت اس کی کہہ دی جائے، جبکہ ادھر سے رات کا کھانا بھی حاضر ہو، تو پہلے جو ہے وہ کھانا کھا لو اور پھر نماز پڑھو. عشاء شام کے کھانے کو کہا جاتا ہے نا، تو اس وقت میں شام کا کھانا مغرب کی نماز سے پہلے کھایا جاتا تھا. اور یعنی ہم تو حد جو ہے وہ جلدی کھائیں تو مغرب کے بعد کھاتے ہیں نا، عشاء سے پہلے، ورنہ اکثر گھروں میں تو روٹین عشاء کے بعد کی اب ہو گئی ہے، چینج ہو گئی. ہم نے بچپن میں پہلے جو ہے مغرب سے پہلے ہمارے گھر میں جو ہے وہ پک جاتی تھی، فوراً کھاتی تھی، مغرب کے بعد کھاتے تھے، چونکہ بجلی آ گئی تھی. بجلی کے آنے سے پہلے ہم جو ہے وہ مغرب سے پہلے کھائی جاتی تھی کیونکہ بعد میں اندھیرا ہو جاتا تھا. بلکہ ہم اپنے جو ہے وہ ننہال میں جاتے تھے تو وہاں بہت عرصہ تک جو ہے وہ مغرب سے پہلے کھانے کا، بلکہ کافی بڑے بڑے ہو گئے تھے ہمارے ننہال والے جو مغرب سے پہلے کھا لیتے تھے. تو یہ ایک بڑا اچھا جو ہے وہ ایک سلسلہ ہوتا تھا. رات کا کھانا اگر کھانے کے بعد، جیسا کہ ہم اب فوراً سو جاتے ہیں، اکثر کوئی چلنا پھرنا نہیں ہوتا، تو حتیٰ کہ نماز عشاء کے بعد کھائیں تو کئی دفعہ بندہ بالکل ہلکی پھلکی واک بھی نہیں کر سکتا. تو یہ پیٹ کے بڑھنے اور اس طرح معدے کے امراض یہ بہت زیادہ جنم لیتے ہیں. جی یہ بہت اچھی روٹین ہے، یہ معدے کے حوالے سے بھی بڑی اچھی ہے. تو بہرحال اگر کھانا آ جائے نا جی، ادھر سے نماز کھڑی ہوگی ہے تو پہلے کھانا کھانا چاہیے.
کچھ ایسے مواقع ہیں جہاں پر شریعت کی ایک واضح رخصت موجود ہے، اور وہ ہے بھی شرعی رخصت ویسی جو ہے وہ بڑی انسانی مزاج اور فطرت کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوتی ہے۔ وہاں پر تقوی کا اظہار جو ہے نا وہ تقوی نہیں کہلاتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ اب مطلب کھانا آ گیا نا تو آپ جا کے نہیں میں ہم تو پہلے نماز میں پڑھتا ہوں جی، نماز کھڑی ہو گئی۔ بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، یہ صحیح مسلم سے بخاری کی حدیث ہے نا، کہ آپ پہلے کھانا ہی کھائیں بعد میں نماز پڑھیں۔ اس کی بہت بڑی حکمت ہے، جو آج کل ویسے ہی ہمارے خشوع خضوع جو ہے وہ اتنے ہوتے نہیں ہیں نا۔ آپ کھانے میں نماز کے دوران بار بار آپ کو کھانے کا خیال آ گیا، وہ کھانا آ گیا تھا بعد میں جانا ہے، خواہ مخواہ آپ کا منہ بھی جو ہے وہ نمکین رہے گا نماز کے دوران، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے وہ کھانا کھا لیں اور پھر نماز پڑھیں۔ جی جماعت کی ہے نا، وَإِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، نماز جماعت کھڑی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نادر ایسا ہو جائے نا۔ وعن ابن عمر نحوہ، سیدنا عبداللہ بن عمر سے بھی ایسی ایک حدیث ہے۔ ولی مسلم، چلیں یہ ایک میں ہی پڑھ لیتا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ ایک یہ بھی ہیں، ایک اس طرح کی روایت بھی ہے۔ قالت سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لا صلاۃ بحضرت الطعام، کھانا حاضر ہو تو اس کے حاضری کے وقت پھر نماز نہیں ہے، پہلے کھانا کھائیں پھر نماز پڑھیں۔ ولا ہوا یدافع الاخبثان، اسی طرح اگر انسان کو قضائے حاجت جو ہے وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بھی ہو، حاجت ہو رہی ہو، تو اس وقت بھی انسان کو جو ہے وہ نماز نہیں ہوتی، کیونکہ اور یہ ہے کہ مثلا آپ کو کچھ نہ کچھ حاجت ہے تو پھر آپ پہلے اس کو ختم کریں، اگرچہ جماعت کھڑی ہوگی یا آپ کی ایک رکعت دو رکعتیں رہ بھی جاتی ہیں کوئی بات نہیں، آپ پہلے جو ہے وہ حاجت ختم کریں، پھر وضو کر کے آئیں اور نماز پڑھیں۔ اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ ایسی حالت میں بھی پھر نماز مشکل سے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا کئی دفعہ ہوتا ہے بندے نے پچھلی نماز سے وضو رکھا ہوتا ہے، تو بندہ پھر اس وضو کے چکر میں ہوتا ہے، سردیوں میں بالخصوص ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ اب جو ہے وہ اگلی نماز بھی اس میں پڑھ لوں، تو بہرحال یہ درست عمل نہیں ہے، نماز نہیں ہوتی۔ خشوع فرض ہے نا، خشوع فرض ہے نماز کے اندر، اگرچہ ایک لمحے کے لیے بھی ہو، تو آپ کا خشوع جو ہے وہ ختم ہے تو پھر نماز نہیں ہے۔ عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، شاہد عندی رجال مرضیون، میرے پاس کچھ لوگ حاضر تھے، مرضیون یعنی مقبول قسم کے لوگ۔ کس طرح کے مقبول؟ جن کی گواہیاں مقبول ہوتی ہیں، یعنی کچھ ایسے لوگ تھے جو مقبول لوگ تھے۔ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عمر، ان لوگوں میں سب سے زیادہ جن سے میں راضی تھا نا، میرے پسندیدہ آدمی تھے سب سے زیادہ، وہ سیدنا عمر تھے۔ یعنی باقیوں کے انہوں نے نام لے لیا کہ کون کون سے تھے، سیدنا عمر کا تذکرہ کر دیا کہ وہ ان میں سے ایک وہ بھی تھے سیدنا عمر، جو سب سے زیادہ مجھے جن سے میں خوش ہوں اور راضی ہوں۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، نہا عن الصلاۃ بعد الصبح۔ اچھا اس سے یہ بھی مراد ہے کہ وہ حاضر تھے اور انہوں نے یہ گواہی دی اس بات کی کہ نہا، منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلاۃ بعد الصبح، صبح کی نماز پڑھ لینے کے بعد کوئی بھی نماز پڑھنے سے، حتی تشرق الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ آپ نے منع فرمایا کہ آپ صبح کی نماز پڑھ لیں تو اس کے بعد کوئی نوافل وغیرہ یا کوئی نماز نہ پڑھیں۔ وبعد العصر، اور اسی طرح عصر کی نماز پڑھ لیں تو پھر نوافل وغیرہ نہیں پڑھیں گے، حتی تغرب، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ یہاں پر جو ہے وہ دونوں نمازوں کے بعد یہ نوافل کی منع، ٹھیک ہے۔ اس میں اگر آپ کی فرض نماز کوئی رہتی ہے پچھلی قضا دینی ہے تو وہ دی جا سکتی ہے، فجر کے بعد بھی اور اسی طرح عصر کے بعد بھی۔ اسی طرح فجر کی جو سنتیں ہیں ان کے بارے میں واضح حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھائی اور آپ نے سلام پھیرا تو صحابی نے ایک نے سلام پھیر کر بعد میں آپ کے سامنے جو ہے وہ دو سنتیں ادا کی اور آپ نے اس کو منع نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فجر کی سنتیں اس سے مستثنا ہیں۔ ویسے نوافل ہوتے ہیں نا تو وہ نہیں پڑھنے چاہیے اشراق کے وقت تک، اشراق کا وقت ہو جائے تو پھر اشراق کے نفل پڑھیں اور اس کے بعد آپ نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح عصر کے بعد کی بھی ہے۔
عصر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھی بھی تھیں، پھر وہ آپ نے مستقل پڑھی۔ اس بنا پر بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں، بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، کیونکہ آپ جو بھی نیکی کا عمل شروع کرتے تھے نا پھر چھوڑتے نہیں تھے، تو آپ کی 2 سنتیں زور والی رہ گئی تھی نا، زور کے بعد جو پڑھتے ہیں، کوئی قبیلہ آ گیا تھا وفد، تو آپ اس سے باتیں کرتے رہے یہاں تک اثر ہو گئی، تو پھر آپ نے وہ زور والی سنتیں اثر کے بعد پڑھی، تو چونکہ آپ نے ایک عمل شروع کر دیا تو آپ چھوڑتے نہیں تھے، تو کرتے رہتے تھے۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کے لیے نمونہ ہے نا، تو اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ بہرحال کئی سارے علماء جو ہے وہ منہی اس والی حدیث کے مطابق منہی پر قائم ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ بعد الصبح حتی ترتفع الشمس۔ یہ اور حدیث آ گئی کہ کوئی نماز نہیں ہے صبح کی نماز کے بعد یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغیب الشمس۔ اور اسی طرح عصر کی نماز کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے یہاں تک کہ سورج غائب ہو جائے، یعنی غروب ہو جائے، تو پھر اس کے بعد آپ مغرب کی نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ تو وفی الباب عن، اسی طرح اس باب میں اس معنی کی حدیث سیدنا علی بن ابی طالب سے بھی مروی ہے، و عبداللہ ابن مسعود، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، و عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب، و عبداللہ ابن عمر ابن عاص، و ابی ہریرہ، و سمرۃ ابن جندب، و سلمۃ ابن الاکوع، و زید ابن ثابت، و معاذ ابن عفراء، و کعب ابن مرہ، و ابی امامہ الباہلی، و عمر ابن عبسہ السلمی، و عائشہ رضوان اللہ علیہم، و الصنابحی، ولم یسمع من النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اوپر سارے صحابہ ہیں سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، کہ ان سے بھی اس باب کی اس معنی کی حدیث مروی ہیں۔ آخر میں بس سنابحی، اصل میں یہ جو پوری عبارت ہے نا وفی الباب سے لے کر آگے، یہ امام ترمذی کی ہے، جامع ترمذی سے اب امام مقدسی رحمہ اللہ جو صاحب کتاب ہیں انہوں نے وہاں سے اٹھائی ہے، تو یہاں انہوں نے ذکر کیا، تو امام ترمذی نے جو بس سنابحی کا ذکر کیا نا، یہ 2 لوگ تھے، ایک تابعی تھے اور ایک صحابی تھے۔ صحابی تھے سیدنا عبداللہ الصنابحی، اور تابعی تھے عبد الرحمن بن اسیلہ الصنابحی۔ تو امام ترمذی سمجھتے تھے کہ یہ عبد الرحمن بن اسیلہ ہیں، تو وہ تو تابعی تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا، لیکن یہ صنابحی عبداللہ الصنابحی تھے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کو اس میں خطا لگی ہے۔ یہ امام بلقینی جو ہیں انہوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے، اور یہ لکھا ہے کہ عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ نے جو ہے وہ امام ترمذی کی اتباع میں یہ لکھ دیا ہے۔ امام ترمذی سمجھتے تھے کہ یہ صبح والے صنابحی ہیں اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا، لیکن یہ عبداللہ صنابحی تھے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا ہے، تو ان کی حدیث بھی موجود ہے مسند احمد کے اندر۔ چلیں جی، اسی طرح وہ جو حدیث نہیں ہے جس میں آتا ہے کہ بندہ وضو کرتا ہے تو خطائیں انسان کے جسم سے بہہ جاتی ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی بہہ جاتی ہیں، تو وہ حدیث بھی عبداللہ صنابحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس کے راوی۔ یہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ خندق والے دن ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاء یوم الخندق بعد ما غربت الشمس، کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے خندق والے دن، سورج غروب ہو چکا تھا تو وہ آئے، فجعل یسب کفار قریش، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قریش کے کفار کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ سب یا سبوں کا معنی گالی دینا بھی ہوتا ہے، لیکن ہر جگہ اس کا معنی گالی دینا نہیں ہوتا، بلکہ سب یا سبوں کا معنی جو ہے وہ نامناسب بات بھی کہہ دینا، برا بھلا کسی کو کہہ دینا۔ تو یہاں پر مراد یہ نہیں کہ انہوں نے ان کو گالیاں دی، ٹھیک ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ ان کو برا بھلا کہا کہ جی یہ انہوں نے، چونکہ وہ نماز کی دیری ہو گئی تھی نا، فقال، تو سیدنا عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما کت اصلی العصر حتی کادت الشمس تغرب، میری تو عصر کی نماز رہی جا رہی تھی یہاں تک کہ سورج بالکل غروب ہونے کے قریب ہو گیا تھا، تو میں نے پڑھی ہے، پھر سورج غروب ہونے کے قریب میں نے پڑھ لی، یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے پڑھ لی۔ وہ اس بات پر بڑے پریشان تھے کہ میں نے لیٹ پڑھی ہے، آگے شکایت لگائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ ما صلیت، عمر میں نے تو ابھی تک پڑھی نہیں ہے، تم نے پڑھ لی ہے، میری تو رہ گئی۔ قال فقمنا الی بطحان، پھر ہم جو ہے وہ بطحان وادی کی طرف کھڑے ہوئے، فتوضأ للصلاۃ،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا نماز کے لیے، وتوضأنا لها، اور ہم نے بھی نماز کے لیے وضو کیا، فصلى العصر بعد ما غربت الشمس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی، سورج غروب ہو چکا تھا، ثم صلى بعد المغرب، اور پھر اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی۔ اگر آپ کی کسی عذر کی وجہ سے نماز رہ جائے نا، اور آپ نے اپنی اکیلی پڑھنی ہے یا دو چار جو بھی بندے آپ نے جماعت کرانی ہے، تو پھر آپ ترتیب ختم نہ کریں، ترتیب ضروری ہے، پہلے وہ پڑھیں جو آپ کی رہ گئی ہے، پھر وہ پڑھیں جو آپ کی جس کا ٹائم ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ قضا کی جماعت کرائیں، قضا کی جماعت ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ 5 نمازوں کی قضا کی تھی نا ایک جنگ کے موقع پر، اسی طرح ترتیب کے ساتھ کی تھی۔ ہاں، اس میں اب یہ ہے کہ آپ آئے ہیں کسی جگہ سے، آپ مسجد میں آ گئے اور ابھی مغرب کی جماعت ہو رہی ہے، تو آپ کی ابھی اثر رہتی ہے، تو یہ آپ کا عذر ہے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ آپ امام کے ساتھ شامل ہو جائیں اور آپ مغرب پڑھ لیں اور اس کے بعد اثر پڑھ لیں۔ ویسے اس میں علماء کے 2 موقف ہیں، ہمارے پاکستان کے علماء تو زیادہ اسی بات کے قائل ہیں کہ آپ جو امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں نا امام، آپ وہ اسی کے ساتھ پڑھیں اور اپنی جو ہے وہ علیحدہ بعد میں پڑھ لیں۔ لیکن عرب علماء میں سے زیادہ تر کثیر تعداد جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ عصر کی نماز پڑھیں مغرب کے امام کے پیچھے اور اپنی مغرب کی بعد میں پڑھ لیں۔ تو 3 آپ جو ہے وہ پڑھ کے سلام پھیر دے گا نا امام، تو آپ چوتھی پوری کریں اور پھر آپ عصر پڑھنے کی نیت کر لیں۔ بہرحال اس میں دونوں طرف اجتہاد ہے، پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اب یہاں پر تو یہ ہے نا کہ 3 ہے، آپ 4 پوری کر سکتے ہیں۔ آپ کی رہتی ہے فجر کی، تو زور کے ساتھ کیسے پڑھیں گے؟ تو عرب علماء تو یہ کہتے ہیں کہ امام کی 2 رکعتیں آپ کی ہو جائیں نا، آپ بیٹھے رہیں بس، امام پڑھتا رہے گا، وہ اپنی 2 پڑھ کے جب وہ سلام پھیرے گا اس کے ساتھ سلام پھیر دیں۔ واللہ عالم، اس بات پہ تھوڑا دل مطمئن نہیں ہوتا، تو یہ والا موقف زیادہ بہتر لگتا ہے۔ جی پاکستان میں تو یہ بہرحال مشکل کیا، تو لیکن یہ ہے کہ بہرحال دونوں طرف دلائل ہیں، جس طرف جو ہے نا وہ انسان کا دل مطمئن ہو نا وہ والا معاملہ کر لے۔ دونوں طرف اجتہاد ہے، اجتہادی معاملے میں انشاءاللہ جو مبنی بر خطا بھی اجتہاد ہے نا اس کو بھی ایک اجر ملے گا۔